ایران نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز مسترد کر دیں، اپنی 5 شرائط سامنے رکھ دیں۔ کہا جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کرے گا اور ایران کی شرائط ماننے پر ہی جنگ بندی ہوگی۔ ایران نے اپنا رد عمل امریکہ تک پہنچانے کے لیے پاکستان کو بھیج دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق ایران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ ختم کرنے کے وقت کے تعین کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایران کی شرائط میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے حملے اور ایران کے عہدیداروں کا قتل روکا جائے، ایران پر جنگ دوبارہ مسلط نہ کرنے کے ٹھوس اقدامات کی ضمانت دی جائے، ایران پر مسلط جنگ کے نقصانات کا تعین کر کے ادائیگی کی ضمانت دی جائے، ایران اور خطے میں دیگر مزاحمتی گروپوں کے خلاف جنگ روکی جائے، آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے۔ ایرانی حکام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب تک ایران کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب تک اپنا دفاع جاری رکھیں گے، دشمن پر بھرپور ضربیں لگاتے رہیں گے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے امریکہ نے 15 تجاویز پاکستان کے ذریعے ایران کو بھیجی تھیں۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق ان تجاویز میں ایران کے جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام کو روکنا، آبنائے ہرمز کو کھولنا، مسلح گروپوں کی ایرانی حمایت پر پابندی، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی طرف سے ایران کی نگرانی، ایران اور امریکہ کے درمیان سویلین جوہری تعاون اور ایران پر پابندیوں میں نرمی کے نکات شامل تھے۔ چین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ مصر کا کہنا ہے کہ مصر، پاکستان، ترکی اور دیگر بین الاقوامی اور علاقائی شراکت داروں کے درمیان کوششیں جاری ہیں۔ ایران نے شکست نہ مانی تو اس پر مزید سخت حملے کریں گے۔ 5 روزہ ٹائم لائن میں توسیع دینے کا فیصلہ صدر ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر آج کابینہ اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کی میڈیا بریفنگ، مستعفی انٹیلیجنس چیف جو کینٹ کے الزام کی بھی تردید۔ کہا جو کینٹ شرمناک انداز میں مستعفی ہوئے۔ جو کینٹ نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے اسرائیل کے کہنے پر جنگ شروع کی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ایران جنگ کے معاملے پر بہت حساس سفارتی بات چیت ہو رہی ہے۔ 15 نکاتی مطالبات سے متعلق بہت سی مس انفارمیشن ہے۔ مذاکرات سے متعلق وائٹ ہاؤس کی جانب سے سرکاری اعلان ہونے تک انتظار کا مشورہ۔ کہا ایران سے کون مذاکرات کر رہا ہے اس بارے میں نہیں بتا سکتے۔ ایک سوال کے جواب میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ نائب صدر جے ڈی وینس ٹرمپ ٹیم کے اہم ترین رکن ہیں، ان سے اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ گزشتہ 24 دنوں کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی باتیں اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بین الاقوامی میڈیا کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا۔ کہا ایران کے خلاف جارحیت کے بعد اب کوئی بھی امریکی سفارتکار پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ ایران پر 9 ماہ کے عرصے میں 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا۔ حملہ اس وقت ہوا جب ہم جوہری مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کے عمل کے درمیان تھے۔ مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ سفارتکاری سے غداری تھی۔ مختلف ممالک نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان ایران کا پڑوسی ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ پاکستان کی نیت اچھی ہے، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پڑوسی ممالک کی نیک نیتی کو دیکھتے ہیں۔ امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں 2000 پیرا ٹروپرز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ امریکی اخبار کے مطابق پینٹاگون نے فوج کی 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے اہلکاروں کو خطے میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ تعیناتی کا مقصد صرف ٹرمپ کو مزید عسکری آپشنز فراہم کرنا ہے۔ امکان ہے کہ فوج کو ایسے مقام پر رکھا جائے گا جہاں سے ایران کو ہدف بنایا جا سکے۔ 82ویں ایئر بورن ڈویژن دنیا میں کہیں بھی 18 گھنٹوں کے اندر تعینات ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ سعودی ولی عہد کو فریقین تک پاکستان کی تعمیری سفارتی رسائی سے آگاہ کیا۔ اختلافات مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے اور امت کی صفوں میں اتحاد و ہم آہنگی پر زور دیا۔ کہا علاقائی استحکام کے لیے فوری طور پر جنگ کا خاتمہ ضروری ہے۔ سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد کی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے حل پر تبادلہ خیال۔
پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ پاکستان جیسے دوست ممالک تہران اور واشنگٹن کے درمیان بات چیت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ دوست ممالک کی کوششیں کامیاب ہو جائیں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ عباس چراغچی پاکستانی ہم منصب اور دیگر ممالک کے سفارتکاروں سے رابطے میں ہیں۔ مختلف ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں۔ ایران مختلف ممالک کے پیغامات کا جواب دے رہا ہے۔ اپنی ناکامی کو معاہدہ قرار نہ دو، ایرانی فوج نے ٹرمپ کا ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ کیا تمہارے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ تم خود سے ہی مذاکرات کرنے لگے ہو؟ ایرانی قوم کے خلاف حملوں کا خیال ذہن سے نکالے جانے تک نہ تیل کی قیمتیں پہلے جیسی ہوں گی نہ ہی پرانا نظام بحال ہوگا۔ اول دن سے کہتے آئے ہیں کہ ہم جیسے تم جیسوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی نئی قیادت ان سے معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ ایران سے بات چیت میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شریک ہیں۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر ایران کے معاملے میں بہت بہترین رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو ٹیلی فون، خطے میں امن کے لیے پاکستانی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ امیر قطر نے ان مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا آنے والے دنوں میں قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے قطر اور دیگر برادر خلیجی ملکوں پر حملوں کی مذمت کی، قطر کے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ امیر قطر اور قطری عوام کو پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ قطر نے واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ جاری جنگ سے خود کو الگ رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی قسم کی کشیدگی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حصہ نہیں بنے گا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ میں قطر کی نمائندہ ہند بنت عبد الرحمن المفتاح نے کہا کہ کسی ایسے ملک کو نشانہ بنانا جو تنازع کا حصہ نہیں، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور عالمی امن کے لیے خطرہ بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر نے شروع سے ہی خود کو اس جنگ سے الگ رکھا ہے اور کشیدگی میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے، تاہم ایران کی جانب سے قطر اور دیگر پڑوسی ممالک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کے خلاف ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے موقف کو سراہتے ہوئے اسے قابل تعریف قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی نے جارح صہیونی حکومت کے خلاف مضبوط موقف اپنایا اور اسلامی دنیا کے ساتھ یکجہتی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایرانی صدر کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ترکی کی سفارتی کوششیں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے مختلف شہروں پر حملے۔ صوبہ البرز میں رہائشی عمارت پر اسرائیل کا میزائل حملہ، 18 افراد زخمی۔ تہران اور اصفہان میں حملوں میں 12 افراد شہید اور 28 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں کروز میزائل بنانے کے 2 مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران نے اصفہان پر بمباری سے مارکیٹیں، ریسٹورنٹس تباہ ہونے کی ویڈیو جاری کر دی۔ منگل کو بشہر جوہری پاور پلانٹ پر بھی امریکہ اور اسرائیل کے حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے تکنیکی یا جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی وزارت تعلیم کے مطابق 28 فروری سے اب تک جنگ کے دوران ایران میں 243 طلباء اور اساتذہ شہید ہوئے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 9 افراد جاں بحق۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں ایک فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں کئی عمارتیں تباہ۔ شمالی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 200 زخمی اسرائیلیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ جنگ کے بعد سے 120 زخمی اسپتال میں ہیں، جن میں سے 12 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حالیہ حملوں میں صہیونی ریاست کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مقبوضہ علاقوں میں نشانہ بنایا۔ خیبر شکن، نماد، سجیل میزائل اور تباہ کن ڈرونز استعمال کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا ایرانی فضائی حدود میں F-18 سمیت 2 امریکی جنگی جہازوں کو مار گرانے کا دعویٰ۔ روسی میڈیا نے ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے دونوں امریکی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ اس سے پہلے گزشتہ دنوں امریکی لڑاکا طیارہ F-35 بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکی میڈیا گزشتہ دنوں ایران جنگ میں امریکہ کے کم از کم 16 طیاروں کو نقصان کی خبر بھی نشر کر چکی ہے۔
ایران نے آبنائے باب المندب میں نیا محاذ کھولنے سے بھی خبردار کر دیا۔ ایرانی فوجی ذرائع کے حوالے سے نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایرانی علاقوں پر حملے جاری رہے تو آبنائے باب المندب میں نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ باب المندب یمن کے نزدیک آبی گزرگاہ ہے جو بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملاتی ہے۔ یمن کا حوثی اکثریتی گروپ انصار اللہ آبنائے باب المندب میں حملے کرتا رہا ہے۔ خلیجی ممالک پر ایران کے ڈرون اور میزائل حملے۔ کویت میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے ایئرپورٹ کے فیول ٹینک میں لگی آگ اب تک نہ بجھائی جا سکی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں متعدد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے۔ بحرین میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ وزارت داخلہ کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت، اردن اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں میں کمی، الرٹ میسج آنے کا سلسلہ تھم گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا 9 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالباف کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکہ کی تمام سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی فوجی تعیناتیوں پر بھی گہری نگاہ ہے۔ محمد باقر قالباف نے کہا کہ جو کچھ دشمن کے جرنیلوں نے بگاڑا ہے اسے سپاہی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ایرانی سرزمین کے دفاع کے ہمارے عزم کو آزمانے کی کوشش نہ کی جائے۔ چین کی بڑی شپنگ کمپنی کاسکو نے 3 ہفتوں کی بندش کے بعد کچھ خلیجی ممالک سے شپمنٹس کی نئی بکنگ دوبارہ شروع کر دی۔ کمپنی کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت اور عراق کے لیے جنرل کارگو کنٹینرز کی نئی بکنگ فوری شروع کر دی ہے۔ ماہرین کے مطابق چینی شپنگ کمپنی کا مشرق وسطیٰ ممالک سے تجارتی عمل کا دوبارہ آغاز خطے کی صورتحال میں بہتری کا مثبت اشارہ ہے۔ چینی شپنگ کمپنی نے امریکہ اسرائیل ایران جنگ کی وجہ سے خلیجی ممالک سے شپمنٹس کی بکنگ روک دی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیموکریٹس پر تنقید۔ کہا بائیں بازو کے انتہا پسند ڈیموکریٹس اندرونی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایران میں امریکہ کے فوجی کارنامے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ امریکہ کی واضح اور فیصلہ کن جیت نہیں دیکھنا چاہتے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی عوام دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق سربراہ جان برینن نے کہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ سے زیادہ ایران کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود ٹرمپ سچ کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں برینن نے کہا کہ ٹرمپ غلط کہہ رہے ہیں کہ ایران مذاکرات کے سگنل بھیج رہا ہے اور یہ کہ ایران امریکی شرائط پر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سابق سربراہ الیکس ینگر نے کہا ہے کہ موجودہ جنگ میں ایران حاوی نظر آتا ہے۔ ٹرمپ نے پہلے حملے کے حاصلات کھو دیے۔ ایران نے پچھلے سال جون کی جنگ کے بعد اپنے ہتھیار سارے ملک میں پھیلائے اور فوجی کمان نیچے تک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جو کارگر ثابت ہوا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کی معاشی اہمیت کو بھی مد نظر رکھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ قابو سے باہر ہو گئی ہے۔ دنیا وسیع جنگ کے خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امن کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ انٹونیو گوتریس نے کہا کہ لبنان کو دوسرا غزہ نہ بنایا جائے۔ غزہ جیسی کارروائیاں لبنان میں نہ دہرائی جائیں۔ اسرائیل سے لبنان میں فوجی آپریشن اور حزب اللہ سے اسرائیل پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے سفارتی کردار پر بلاول بھٹو زرداری کو اعتماد میں لیا۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر بات چیت۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ دونوں وزرائے اعلیٰ کی وزیر اعظم کو صوبوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بریفنگ۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کو درپیش ممکنہ مسائل سے نبردآزما ہونے میں وفاقی حکومت کی پالیسی کی تعریف کی۔
سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والے امریکہ کی خواہش ہے کہ کسی بھی طرح اس جنگ کو بند کیا جائے۔ خطے کے دیگر ممالک بھی جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایران کے خدشات اپنی جگہ بجا ہیں، کیونکہ یک کے بعد دیگرے ان پر دھوکے سے جنگ مسلط کی گئی۔ جون 2025 میں بھی دوران مذاکرات ایران پر حملہ کیا گیا تھا، اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ اور ایران ایک دوسرے سے مذاکرات کے لیے اپنی اپنی تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ سابق سفیر آصف درانی نے کہا کہ اس بات کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا کہ اسرائیل جنگ بندی کو سبوتاژ نہیں کرے گا۔ پاکستان پر ایران اور امریکہ دونوں کا اعتماد ہے، مگر ہم فریقین میں بات چیت کی سہولت کاری سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے لیے ایک دوسرے کو تجاویز کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $100 سے نیچے آ گئی، اب سے کچھ دیر پہلے $94 فی بیرل پر دیکھی گئی۔ امریکی خام تیل WTI کی $87 فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری۔ پاکستان سمیت عالمی اسٹاک مارکیٹوں کا بھی مثبت رد عمل، تیزی کا رجحان۔ وفاق نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر دی۔ وفاقی حکومت نے ترقیاتی بجٹ پر 100 ارب روپے کا کٹ لگا دیا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے PSDP میں کٹوتی کی تصدیق کر دی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ تمام ترقیاتی منصوبوں پر 10% کٹوتی کی گئی ہے۔ رواں مالی سال کے لیے PSDP کی مد میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے رکھا گیا تھا۔ کٹوتی کے بعد رواں مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 900 ارب روپے رہ گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق اوگرا کو 27 ارب روپے کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا فرق حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا پاکستان کا فرض ہے۔ خلیجی ممالک کو اشیاء خورنوش کی فراہمی سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اشیاء خورنوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے تیزی سے کام کیا جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک کی غذائی ضروریات کے لیے اشیاء خورنوش کی طلب و رسد کی مکمل نگرانی کی جائے۔ حکومتی اداروں کی سطح پر فیصلہ سازی میں کسی قسم کی تاخیر قابل قبول نہیں۔ وزیر اعظم کی اہم بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشنز میں اضافے کے لیے لاعمل بنانے کی ہدایت۔ HBL PSL 11 کا آغاز آج سے ہوگا۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا مقابلہ حیدرآباد کنگز مین سے ہوگا۔ HBL PSL کو مزید بڑا برانڈ بنانے کے لیے PCB کا بڑا قدم۔ پہلی مرتبہ کمنٹری اور میچ سے پہلے اور بعد کی ٹرانسمیشن اردو اور انگلش میں الگ الگ ہوگی۔ کھلاڑیوں کی پہلے اور بعد کی ٹرانسمیشن اردو اور انگلش میں الگ الگ ہوگی۔ کھلاڑیوں کی موومنٹ اور شاٹس کو نئے انداز میں دکھایا جائے گا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی نے کہا ہے کہ تیاری اچھی ہے، میدان میں تگڑی کرکٹ کھیلیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے ایکشن سے قبل کپتانوں کی پریس کانفرنس۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ ایسی کرکٹ کھیلیں کہ ٹی وی پر دیکھنے والے فینز انجوائے کریں۔ پنڈیز کے محمد رضوان ایک اور کامیاب PSL سیزن کے لیے پر امید۔ حیدرآباد کے مارنس لبوشن، کراچی کنگز کے ڈیوڈ وارنر اور ملتان سلطانز کے آسٹن ٹرنر بھی PSL میں اپنی ٹیم کی کامیابی کے لیے پرعزم۔ پریس کانفرنس کے بعد کپتانوں کے ساتھ PSL کی ٹرافی کا شوٹ بھی ہوا۔ خطے کی صورتحال بہتر ہونے تک PSL میچ تماشائیوں کے بغیر ہوں گے۔ PSL میچ صرف 2 شہروں کراچی اور لاہور میں ہوں گے۔ PSL کی افتتاحی تقریب کو منسوخ کر دیا گیا۔ فرنچائز کا نقصان PCB پورا کرے گا۔ ٹیموں کی موومنٹ کم سے کم ہوگی۔ جو تماشائی ٹکٹ خرید چکے ہیں انہیں رقم واپس کر دی جائے گی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہہ چکے ہیں کہ PSL میں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، تمام ادارے الرٹ ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ایندھن کی بچت کے لیے وفاقی حکومت جو فیصلہ کرے گی لبیک کہیں گے۔ وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرتی ہے تو سندھ حکومت بھی عمل کرے گی۔ حکومت سندھ وفاقی حکومت کے تمام فیصلوں پر عمل کر رہی ہے۔ ایندھن کے ذخائر محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، قلات اور نوشکی سمیت
بلوچستان کے کئی علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری، کھڑی فصلیں، باغات اور املاک شدید متاثر۔ کوئٹہ چمن شاہراہ N25 کے کئی مقامات پر ٹریفک متاثر۔ پارشنار، کرک، جنوبی وزیرستان اور ہنگو سمیت KP کے مختلف اضلاع میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ اسرائیل میں فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دیے جانے کو قانونی شکل دینے کا فیصلہ۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی نے متعلقہ بل کی منظوری دے دی۔ بل اگلے ہفتے جنرل اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بل کے مطابق فیصلے کے 90 دنوں کے اندر پھانسی دے دی جائے گی۔ فیصلے پر صفائی کی اپیل نہیں کی جا سکے گی۔ شمالی لندن میں یہودی کمیونٹی کی 4 ایمبولینسوں کو آگ لگانے کا الزام، 2 افراد گرفتار۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گرفتار افراد کی عمریں 45 اور 47 برس ہیں۔ گرفتاریاں وسطی اور مغربی لندن سے کی گئیں۔ گرفتار افراد کے گھروں کو بھی تلاش کیا گیا۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو لبنان میں بھی وہی تباہی پھیلانا چاہتے ہیں جو غزہ میں دیکھی گئی۔ پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کی نئی سپریم قیادت اپنے پیشرو کے مقابلے میں زیادہ سخت موقف رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجتبی خامنائی اپنے والد کی طرح آمرانہ سوچ رکھتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ سخت گیر حکمراں ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی خاتون رہنما آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ آسیہ اندرابی کی عمر قید، فہمیدہ صوفی اور نہیدہ نسرین کو 30 سال قید کی سزا مسترد کرتے ہیں۔ دلی کی عدالت کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ یہ فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کی مسلسل پامالی کی عکاسی کرتا ہے۔ اور امریکہ کی کوکو گف میامی اوپن ٹینس کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ کوارٹر فائنل میں سوئس کھلاڑی بلینڈا بینچچ کو 3 سیٹ کے مقابلے میں شکست دی۔ مین سنگل میں عالمی نمبر 2 اٹلی کے یانک سنر امریکہ کے ایلیکس میچلسن کو اور جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو فرانس کے کوئنٹن ہیلس کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔